پاکستان سے ہمارے جن مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کے لیے مختصراً مولانا نبی رضا عابدی کا تعارف بیان کرتا چلوں۔ آپ قریب 14 سال قوم المقدسہ میں آپ نے علم دین حاصل کیا، آیت اللہ فاضل انکرانی، آیت اللہ جعفر سبحانی اور ایسے کئی بزرگ علماء کی شاگردی کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد امریکہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ سبا سینٹر کے نام سے ایک کمیونٹی سینٹر جو سین ہوزے کیلیفورنیا میں کام کر رہا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے کئی انٹرنیشنل اکیڈمک اداروں کی بنیاد رکھی، جس میں سے ایک رائز ایجوکیشن، رائز اکیڈمی اور القصہ فاؤنڈیشن کے نام سے دو بہت ہی معروف ادارے، خاص طور پہ انٹرنیشنل دنیا میں، جہاں پہ بہت سے افراد مسلسل ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ سو یہ یقیناً ان خطوں میں، خاص طور پہ جہاں پہ تشیع اور خود اسلام ایک مشکل سوال سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ بہت ہی متحرک انداز میں یہ دونوں ادارے کام کر رہے ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں قبلہ مولانا نبی رضا عابدی صاحب سے کہ آپ گفتگو کا آغاز کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله وصدق رسوله وصدق ولي الكريم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں اس عظیم مہینے کی برکتوں و رحمتوں، بالاخص ذی الحجہ اور ذی القعدہ کی ان عظیم نعمات و رحمات کے سلسلے میں تبریک کو تہنیت کرتا ہوں۔ امید ہے کہ خدا تعالی ہم سب کو تمام نعمات و رحمات سے، بالاخص حج بیت اللہ الحرام سے نصیب فرمائے، اور جو یہ سال حج میں جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، ان کے حج کو حج مقبول قرار دے، اور جو تمنائے حج و زیارت رکھتے ہیں، بالاخص جن کا واجب حج باقی رہ گیا ہے، ان کو خدا تعالیٰ اسی دنیا میں حج نصیب فرمائے اور حجاج کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ میں انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی جو گفتگو رہے گی، اس میں جو عنوان ہے وہ یونیورسل چیلنجز ان ماڈرن ایجوکیشن اینڈ ماڈرن ٹائم، یہ عنوان رہے گا، اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ معروضات کو عرض کروں، تھوڑا ٹائم لیں، اور یو ایز این ایجوکیٹرز are in the front lines of tarbiyah, nurturing, shaping the future of the children. آپ معلم یا تعلیمی ادارے میں جو خدمات دے رہے ہیں، اس اعتبار سے جو ایجوکیٹرز کہلاتے ہیں، آپ کی نگاہوں میں کیا ایسے چیلنجز ہوں گے اور کیا کیا مشکل سامنے کرنا پڑ رہا ہے آج ہمارے ٹیچرز کو، معلمین کو، اور جو بھی اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سوچیں۔ اگر میں یہ قدم پیچھے لے کر آپ لوگوں کو عرض کروں کہ چاہے وہ ٹیچر آپ کے پاکستان کی کسی دیہات میں پڑھا رہا ہو، یا بڑے بڑے شہروں میں پڑھا رہا ہو، یا پاکستان کے علاوہ کوئی بیرونی ممالک میں پڑھا رہا ہو، یا یہاں پہ امریکہ میں پڑھا رہا ہو، جہاں کہیں بھی پڑھا رہا ہو، وہ ایک یونیورسل چیلنجز ان لوگوں کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اور جیسے جیسے بچے ہمارے بڑھتے جائیں گے، اب وہ چاہے کتابوں سے، سلیبس سے، تعلیمی حوالے سے، یا جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، یا ہم بچوں کو سرگرمی کے اعتبار سے ہم دیتے ہیں، یا کچھ ایسے کھلونے ان کو مہیا کرتے ہیں، جن کھلونوں کے ذریعے، جن ٹوائز کے ذریعے ان بچوں کے ذہن میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں،
اس کے اعتبار سے ہو، یا سوسائٹی معاشرے میں یا نیبرس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس حساب سے جو ہمارے بچوں پہ جو امپیکٹ ہو رہا ہے اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اگر کوئی اپنے ہاتھ کو بلند کر کے یا کوئی مطلب بتانا چاہتا ہے تو میں دو چار 1-2 منٹ پاس کروں گا اور یہ گفتگو رہے، پھر اس کے بعد میں نیکسٹ سلائڈ جاؤں گا. اگر کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے کیا کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں. جی سسٹر لبیب زہرا. السلام علیکم. سب سے السلام پہلے علیکم تو میں آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور مطلب آپ لوگ جو کہ مطلب دنیا کے ان بڑے ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں پر ایجوکیشن جو ہے وہ اتنی فاسٹ چل رہی ہے، تو ہمارا بھی ہاتھ پکڑا اور ہمیں بھی اس طرف متوجہ کر رہے ہیں جو چیزیں آپ فیس کر رہے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ. جی، جو چیلنجز اس وقت ہم اپنے درمیان میں دیکھ رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ جو گیجٹس ہیں اور میڈیا پہ گیمز ہیں اور بچوں کی موبائل تک رسائی اور یوٹیوب اور گوگل تک اور مختلف جو چیزیں یہاں پر اس کے اوپر تعلیم کے علاوہ جو کچھ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. کیونکہ پیرنٹس جو ہے وہ اس قدر آگاہ اور آشنا نہیں ہیں ان چیزوں سے، اور جو نئی نسل ہے وہ بہت فرنٹ لائن پہ جا رہی ہے. پیرنٹس کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم بچوں کو کس طرح سے کنٹرول کریں، اور وہ مکمل طور پہ بچے کے مائنڈ کو جو ہے وہ کیچ کیے ہوئے ہیں. تو یہ سب سے بڑا چیلنج جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اس مسئلے کو ہینڈل کریں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو میری نظر میں ہے. شکریہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے. یہ یونیورسل چیلنجز میں آپ جو فرما رہی ہیں، جو ہمارا اس وقت طریقہ ہو گیا ہے بچوں کا، اور بچوں کو ہم جن چیزوں سے ایک تحفتاً ہدیتاً دے رہے ہیں اس کے جو اثرات ہو رہے ہیں اس کے اعتبار اس کے حوالے سے. اور کوئی دوسرا کہنا چاہتا ہے کہ مطلب چیلنجز کے اعتبار سے. ناصر عباس صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک تو بہت زیادہ ماشاء اللہ شکریہ اور قابل تحسین ہے یہ ELMS کی ٹیم جو اس طرح کے بہترین جو ہے پروگرام آرگنائز کر رہی ہے، اور ایک انتہائی اہم موضوع ہے جس کے اوپر آج کچھ سیکھنے کو ملنے جا رہا ہے. جزاکم اللہ تقبل اللہ. انشاءاللہ خدا آپ لوگوں کو جزاک خیر دے. جی سر، اس پہ اگر جی فرمائیے. سب سے جو بڑا چیلنج ہم ایز پاکستان کے آگے جو ایک بہت زیادہ رورل آبادی ہے، وہاں پہ ایک مضبوط کوئی ایجوکیشن سسٹم کا نہ ہونا، اس کے اوپر ایک پراپر جو ہے کریکولم کی آ جاتی ہے، کچھ مینیجریل چیزیں جس کے اندر ہم ایک انسرٹینٹی کی کیفیت میں اندر سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. بڑے جو پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر ہے اس میں تو کچھ حد تک اپنے جو اوور آل کولیکٹیو دیکھے جائیں، جو دیہاتی سکولز ہیں اوور آل پاکستان کے اندر، جہاں پہ اس وقت تک یہ بہترین ڈیزائن کا نہ ہونا یہ بھی ایک بڑی مشکل کھڑی کرتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. کوئی دوسرے صاحب بھی اپنے اعتبار سے کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ سر میرے ذہن میں ایک سوال، ایک چیز اور بھی ہے، اگر جی جی اجازت ہو تو. وہ جی ایک اور چیز جو میرے ذہن میں یہ ہے کہ مطلب ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں ایک سسٹم آف ایجوکیشن نہیں ہے. ہر پروونس میں سسٹم آف ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے، اور طبقاتی حوالے سے دیکھیں تو جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو اور لیول کی ایجوکیشن دی جاتی ہے. جو لوور کلاس یا لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس لوگ ہیں ان کا جو لیول آف ایجوکیشن ہے اور ان کو جو پڑھایا سکھایا سمجھایا جا رہا ہے وہ اور طرح کا ہے. اس کے علاوہ ملکوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو ہم جیسے کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، تو ہمارے ملکوں کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ مطلب دوسرے ملکوں میں ختم ہو چکا ہے اور ہم 50 سال پیچھے رہ رہے ہیں. میں صرف ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جیسے کہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کی بکس پہ MBBS کی بکس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دیز بکس آف، یعنی یہ میڈیکل کی یہ والی بکس صرف بنگلہ دیش اور پاکستان میں پڑھانے کے قابل ہے. تو میرے ذہن میں اس وقت بھی یہ سوال ریز
کہ آخر یہ والی بکس ورلڈ لیول پہ دوسری بکس پڑھائی جا رہی ہیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ والی بکس کیوں پڑھائی جا رہی ہیں؟ تو مجھے وہاں پر بھی یہ احساس ہوا کہ ہمارے لیے حتیٰ کہ ایجوکیشن سسٹم بھی ڈفرینٹ بنایا گیا ہے اور گویا کہ وہ ہمیں لیبر کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں. تو جس میں سے چیلنج ہے کہ ہمارا سسٹم ہی ایسا بنایا گیا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے کھڑکی کھول ہی نہیں پا رہے کہ دنیا اس وقت کہاں پہنچ گئی اور ہم اس کا حصہ نہیں بن صحیح. بہت بہت شکریہ. خدا آپ کو جزائے خیر دے. میں تھوڑا ایک دوسرے رخ کی طرف آپ لوگوں کو لے جاؤں گا. آپ جو بتا رہی ہیں اس سلسلے میں بھی تھوڑا میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا. اگر آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز جو غور طلب ہے، جو انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اٹینشن سپین ہے پورے گلوب میں وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں، میں ان وجوہات کی طرف میں نہیں جانا چاہتا. اگر آپ دیکھیں جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں یا تو پری بیبی بومرز ہیں یا بہت ہی کم رہ گئے ہیں، اور بیبی بومرز ہیں جو کہ 1946 سے 1964 کے درمیان تھے. جن ایکس والے ہیں، ملینیلز ہیں، اور جن زی ہیں. جو عام طور پہ جو جوان طبقہ ہے وہ جن زی میں آتا ہے. اور جن الفا جو آج کل اگر آپ دیکھیں 2013 کے بعد، 2013 کے بعد جو جنریشن آ رہی ہے، الفا کو تقسیم بندی کی گئی ہے. خود یہ تقسیم بندی غور طلب ہے، اس میں میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا. اس میں کیا خوبیاں ہیں اور اس کے کیا مقاصد ہیں اور کیا ان تقسیم بندی سے ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اسی تقسیم بندی میں اور اسی اعتبار سے جو سرکمسٹانسز اور کنڈیشن، جو شرائط ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہمارا اٹینشن سپین کم ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں 20 25 30 سال پہلے، چاہے وہ دنیا کی کسی گوشے میں بھی ہو، وہ جو کلاس کا ڈیوریشن تھا اور بچوں کو ڈسپلن کے اعتبار سے ایک چیز پر ایک جگہ بٹھانا آسان تھا، جو آج اگر دیکھا جائے تو ڈکریز ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور وہ اٹینشن سپین ختم ہو رہا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے جس طرح سے آپ لوگوں نے بھی اشارہ کیا، اس وقت ہمارے پاس جو ذرائع ہیں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ جنزی اور جن الفا کے درمیان جو توازن ہے وہ بہت ہی خطرناک توازن ہو رہا ہے. اور ہم خود ہمارے بچوں کو اگر دیا جائے، وہ دیکھیے ان کے بچوں کے پاس جو ذہنیت پائی جاتی ہے، وہ ایک کارٹون کو، ایک چیز کو وہ دیکھ نہیں پاتے، سوئچ کرتے رہتے ہیں. اور چوائسز بڑے ہو گئے ہیں، چاہے وہ ٹی وی میں لیں، چاہے میڈیا میں لیں، چاہے سوشل میڈیا میں، چاہے جہاں پہ بھی جائیں، ان کے پاس جو چوائسز جو ہوتے ہیں، اس چوائسز کے اعتبار سے انسان یہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھا جائے کہ یہ ڈیجیٹل یہ نریٹیوز جو ہوتے ہیں، اور اسی اعتبار سے انسان کو ایک اپنی زندگی سے دوسری زندگی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ڈائٹنگ سسٹم، کھانے پینے کا جو بدل رہے ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا اٹینشن سپین گھٹتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس ہے. مجھے حیرت کی بات یہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، اگر آپ چاہے ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں یا بالی ووڈ کے دیکھیں یا لالی ووڈ کے دیکھیں یا جو بھی فلمیں دیکھیں، اس میں ایک بڑا ٹابو تھا کچھ چیزوں سے کے بارے میں بات کرنا. لیکن آج کل کھلے عام کوئی بھی ان چیزوں کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا ہے. آئیڈینٹی کرائسس اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں عورت ہوں، میں مرد ہوں، میں کیا ہوں، لکڑی ہوں، بلی ہوں، کیا ہوں. انسان ایک ایسی ایک وادی میں جا رہا ہے. پہلے یہ تھا کہ ایل جی بی تھا، بٹ ایل جی بی کیوں ہوا، ایل جی بی ٹی کیوں ہوا.
پھر LGBTQ+ ہوا ہے. اسی طرح جو جا رہے ہیں اور انسان اپنی انحطاط کی دنیا میں جا رہا ہے، اگر وہ دیکھے تو بہت ہی غور طلب بات ہے. انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے. اب وہ چاہے سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے، یا چاہے وہ سائیکولوجیکل ڈسٹریس جو بڑھ رہا ہے اس اعتبار سے ہو، یا کلچرل پریشر ہے، یا جو بھی وجوہات کی بنا پہ، میں یہاں پر آئیڈینٹی کرائسس کے حصے میں یہ بات بتا دوں. میں ابھی الحمدللہ کچھ ممالک میں، جیسے پاکستان میں ہے، جیسے انڈیا میں ہے، یا دوسرے ممالک میں، شاید وہ یہ جو بلا ہے اتنی پھیلی نہیں ہے، لیکن عنقریب پھیل جائے گی، اور یہ پھیل رہی ہے. میں ایک قصہ نقل کروں گا یہاں پہ، آپ لوگوں کو خود پتا چلے گا کہ کس طرح سے کس وادی میں ہم قدم رکھ رہے ہیں اور کس طرح سے ہم حرکت کر رہے ہیں. یہ ایک صاحب ہے یہاں پہ جو امریکہ کے 50 موسٹ انفلوئنشل لوگوں میں سے ان کا ایک شمار آتا ہے، ان کا نام آتا ہے. وہ صاحب کافی ان کی یونیورسٹیز بھی ہیں، اور وہ زیتونہ کالج وغیرہ وغیرہ دوسری کا بھی، مطلب وہ کافی فعال ہیں. وہ مجھے ایک دن کہہ رہے تھے کہ میں جب شروع میں کرسچینٹی سے مسلمان ہوا تو میرا رجحان تھا ایکسٹریم وہابزم پہ، اور میں اس وقت طے کیا تھا کہ اگر مجھے خدا بیٹی دے تو اس بیٹی کی شادی صرف اور صرف میں کروں گا کس کے ساتھ؟ وہ شخص جو حنبلی ہو یا حنفی ہو، حنبلی حنفی میں بھی جو سلفی اور وہابی فکر سے اس کا رشتہ جوڑتا ہو، اسی کے ساتھ کروں گا. بعد میں کچھ عرصے بعد بھی کہا کہ یہ تو کنڈیشن بہت ہی سخت ہے، میں صرف اور صرف سنی لڑکے سے میری بیٹی کی شادی کرواؤں گا. جب خدا ان کو بیٹی دیا، بیٹی بڑھنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی مسلمان آتا ہے تو کافی ہے. جو میں نے پہلے سوچا تھا بڑا ایکسٹریم کرائٹریا، وہ مجھے اس وقت مناسب نہیں لگ رہا ہے، ایسے کہ میری بیٹی کے پاس کوئی چوائسز نہیں رہیں گے. کوئی مسلمان ہو جائے، ایون شیعہ بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب ان کی بیٹی تھوڑا اور بڑی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو سوچ رہا تھا کہ مسلمان بھی نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، اہل کتاب کا کوئی لڑکا مل جائے تو کافی ہے. اور ایک عرصے کے بعد وہ آئے بڑے ہی ناراضگی ساتھ، کہنے کہ جناب میں تو تمنا کر رہا تھا کہ کوئی ایک لڑکا مل جائے، لیکن لڑکی نے بہت ہی شیمفل کام کیا ہے. میں کہا کیا ہوا؟ کہ وہ لیزبین بن گئی ہے. یہ جو تمنا تھی ان کی، اب دیکھیں کہاں سے کہاں تک چلی گئی ہے. یہ جو آپ ابھی فرما رہی ہیں کہ ایون جو کیریکولم جو بنائے جا رہے ہیں، سسٹم جو ہے، اب وہ چاہے پیڈاگاجی فلسفی کے اعتبار سے جو سسٹم جو دنیا میں مانا جاتا ہے، کیمبرج کا ہے، IB ہے، اور برٹش BC برٹش کولمبیا کا ہے، یا وہ پیئرسن کا ہے، یا پھر مطلب وہ ہر ملک میں اپنا ایک خصوصی طور پہ ایک نظام بنا گیا ہے. یا اگر تھوڑا بچوں کے لیے دیکھیے، مونٹیسری سسٹم ہے، والڈورف ہے، یا اس کے علاوہ ٹریڈیشنل سسٹم ہے. جو بھی سسٹم دیکھیں، تمام کے تمام سسٹم میں کچھ ان کے ایجنڈا پائے جاتے ہیں. ان ایجنڈاؤں میں سے ایک ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ تعلیم دی جائے جو ان کے ویلیوز کے اعتبار سے بالکل ہم آہنگ ہو. اب ظاہر سی بات ہے، ان کے جو ویلیوز جو ہیں وہ روٹڈ ہیں کہاں؟ LGBTQ میں، لبرل ایجنڈاز میں، وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ آ جاتے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ
جو ہمارے پاس ایک بہت ہی ایک مسئلہ ہو رہا ہے، وہ چیلنجز جو ہمارے پاس جاتے ہیں، وہ کون سے چیلنجز ہیں؟ یہ ہمارا جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم جو ماڈل ہے وہ سنک نہیں کر رہا ہے، کمپیٹیبل نہیں ہے آج کے چیلنجز کے اعتبار سے۔ ابھی آپ نے بتایا، بہت اچھی بات بتائی کہ پوری دنیا میں، بنگلہ دیش میں یا پاکستان میں یہی رہ گیا ہے وہ ایک دو جو کتابیں جو پڑھائی جا رہی ہیں۔ اب وہ کس حد تک مطلب وہ مطلب وہ ہو رہا ہے، وہ اس کی گہرائی تک بھی نہیں جانا چاہتا، اس میں ڈبیٹ نہیں لانا چاہتا، لیکن ان جنرل اگر دیکھا جائے جو بھی ہمارے پاس جو سلسلہ ہے، سلسلہ کیا ہے؟ وہ ڈگری کا ہے۔ پہلے وہ بچہ جو تھا مطلب وہ 10 تک پڑھے، پھر 12 تک پڑھے، پھر اس کے بعد جو وہ 12 کے بعد پھر وہ ڈگری حاصل کر لے، بیچلر، پھر اس کے ماسٹر ہو، پھر اس کے پی ایچ ڈی ہو، یا اس دوران اگر کوئی مطلب جاب مل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار مطلب فیڈرل لاس کے اعتبار سے وہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کو ہی جاب مل سکتی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ بھی مطلب دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کل وہ چیز رہی نہیں۔ یہ جو ڈگری ہے اور کریڈینشلز ہیں، وہ اعتبار ختم ہو رہا ہے ان کا، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نیبل بدل نہ نکلے جو کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے چیلنج کے اعتبار سے پڑھا سکے۔ ورنہ اگر دیکھا جائے، خود جگہ پاکستان میں، انڈیا میں ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے۔ امریکہ میں ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اسکل سیٹ ہوتے ہیں، اسکل سیٹ کے اعتبار سے ان لوگوں کو جاب مل جاتی ہے، خود یا اتنا کام کرتے ہیں۔ تو ہم اس اعتبار سے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہم جو رہ رہے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، کس طرح سے کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے انسان کو سوچنا پڑے گی، سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ کن کن ایریا میں کہاں کہاں مجھے انویسٹ کرنا ہوگا، جس کے ذریعے میں اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو بہتر سے بہتر سروس دے سکوں۔ چوتھا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے آج کی جو لائف سٹائل ہے اور ایجوکیشنل سسٹم ہے، یہ تو کمپیٹیبل نہیں ہے۔ آج کل جو کھانا پینا ہو رہا ہے، جو آج کل صرف نیند کے لیے، سونے کے لیے جو مٹھی بھر کی گولیاں کھاتے ہیں، دارو مطلب یا جو کچھ اس کے اعتبار سے، وجہ کیا ہے؟ ڈسٹرکشن اتنا بڑھ گیا ہے، اور اتنا اب کھانے میں آرگینک تو چیز ہوتی ہی نہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کیا آرگینک ہے بھی صحیح ہے، وہ بھی ایک اللہ ہوا ہے کیا، میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن آج کل جو کھانے کے اعتبار سے جو چینجز آ رہے ہیں، ان چینجز کے فاسٹ فوڈ کے اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے جو مرغن غذائیں کھلائی جا رہی ہیں اس کے اعتبار سے، وہ ایک پورا ایک الگ دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز بھی مطلب ڈکریز ہو رہی ہیں، اکیڈیمک اچیومنٹس نہیں ہو رہے ہیں، انرجی لیول اور فوکس صرف اس مطلب اس میں بڑھ رہی ہے، ہائپ بڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے شوگر زیادہ ہے، نمک زیادہ ہے، اس میں دوسری چیزیں زیادہ ہیں، آئل زیادہ ہے اس میں، مطلب ہر گھر میں دیکھیں ہارٹ اٹیک ہے، ہر گھر میں دیکھیں خدا نخواستہ کینسر کی بیماری چل رہی ہے، ہر گھر میں دیکھیں کوئی نہ کوئی مطلب یہ جو بیماریاں آج سے 30 40 50 سال پہلے نایاب بیماریاں کہلائی آتی تھی، اب وہ تو بالکل ایک نقل و نبات کی طرح عام ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مینٹل ہیلتھ اتنا بڑھ چکا ہے، اور اسی طرح مطلب وہ ہیلتھی لائف سٹائل مطلب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ پانچ چیز یہ ہے کہ دیکھیں آج کل جو دنیا جس سمت و سو میں جا رہی ہے، وہ یہ کہ وہ ہمارے پاس جو مورال پرنسپل تھے، جو کہ ہم حسن و قبح عقلی کہا کرتے تھے، یا ہمارے پاس جو ثابت اصول پائے جاتے تھے، جو کہ اچھائی اور برائی کے اصول، اب وہ پورے ختم ہو رہے ہیں، سیلیکٹیو ہے۔ گڈ اور بیڈ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا ہے۔ یہ جو پوری تعلیمات دی جاتی ہے، اب وہ چاہے پیئرسن دیکھیں، چاہے آئی بی کے کارن یا چاہے کیمبرج کے کارن کو دیکھیں، چاہے مطلب میپل لیف کے دیکھیں، جتنی بھی مطلب مختلف جو یہ ہیں، اس میں تھوڑا گھس کے اندر جا کر دیکھیں، اس کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ کوئی ایک حسن و قبح عقلی
یا ہمارے پاس جو مورل پرنسپل کہلائے جاتے تھے وہ بالکل ختم ہو گئے۔ جب ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر جو اچھائی اور برائی کی تمیز رہے گی نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں پوری دنیا ایک طرف ہے، اور جو میڈیا جو پھیلا جا رہا ہے، اب وہ چاہے غزہ کے سلسلے میں ہو، چاہے دنیا کے جو مختلف حوالے سے دیکھا جائے، اس میں جو نریٹیوز جو آ رہے ہیں وہ پورا کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اچھائی برائی کی بات نہیں ہے۔ وہ جو غزہ میں جو صورتحال ہے، ابھی دیکھیں دنیا دیکھ رہی ہے یہاں کے پریزیڈنٹ کے اعتبار سے، اب وہ جب جاتے ہیں تو ان کو جو ہدیہ اور گفٹ کے اعتبار سے جو مسلمان ملکوں کے جو پاپیٹ اور مطلب سیلف کلیم جو ہیں وہ 400-500 ملین کی ایک گفٹ دیتے ہیں۔ ایک زبان حق کا جملہ نہیں نکلتا ان کی زبان سے، ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ اب دیکھیں خادم الحرمین، اب ان کا دیکھیں رویہ دیکھیں، یا دوسرے جتنے بھی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یو اے ای تو اتنا چھوٹا ہے، اس کا کوئی کسی کھیت اور کسی گنتی میں آتا ہی نہیں ہے، اور ان کا طور و طریقہ دیکھیں۔ اب یہ جو طور طریقے اگر دیکھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو ہمارے مورالس ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے آمادہ کریں، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ تو اب میں خلاصہ نچوڑ یہ بتا دوں کہ یہ جو 5 مین جو چیزیں ہیں، وہ ڈیکریز آف اٹینشن، جو ہمارا جو توجہ دینے کا جو ٹائم ہے وہ بالکل شرنک ہو رہا ہے، آئیڈینٹی کرائز بڑھ رہے ہیں، لائف اسٹائل اور ایجوکیشنل سسٹم میں کمپیٹیبلی نہیں پاتی ہے، اور جو کرنٹ ایجوکیشن کے جو حوالے سے جو باتیں جو چل رہی ہیں وہ بھی کمپیٹیبل نہیں ہے، اور سبجیکٹیو مورل ہمارے پاس پاتا ہے۔ اب یہ جو 5 چیزیں ہیں، اگر ان 5 چیزوں کو دیکھا جائے تو یہی ہوگا کہ انسان کو جو چیلنجز جو مل رہے ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو وہ گلوبل چیلنجز ہیں۔ گلوبل چیلنجز کو اگر کوئی انسان ریزالو کرنا چاہتا ہے تو وہ گلوبل سلوشن کے ہی ذریعے ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ہم جتنے بھی چیلنجز دیکھیں اپنی امید کو نہ بھولیں۔ اگر دیکھا جائے تو پوری کائنات میں شروع سے لے کر آج تک جتنا باطل ابھرتا ہے اتنا ہی اس کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں قدرت کی طرف سے، اور یہ باطل ابھرتا جائے گا اور ایک دم بالکل جو نیچے گرے گا انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ دوسرا ہے کہ حق بہت ہی سالڈ ہے، الحق یعلو ولا یعلی علیہ شیء، اور ڈیفیٹ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک چھوٹے زمانے کے لیے بند کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کربلا کے واقعے میں حق کو مٹانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن امام سجاد جو اکیلے مرد موجود تھے وہ بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یزید کے دربار کو للکار کے اس وقت جتنے بھی باطل ایجنڈے تھے ایک ہی اسپیچ میں ختم کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی نصرت اللہ کے اس وعدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اینڈ آف دی ڈے آپ اپنی ذمہ داری انجام دیں۔ ایک ڈراپ اس اوشن کا آپ اٹھا سکتے ہیں وہی اٹھائیں۔ میں ہمیشہ اس کہانی کے ساتھ اس گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اوپن کرتے ہیں Q&A کے لیے۔ دیکھیں اگر حضرت ابراہیم کے زمانے کے قصے کو دیکھیں، جس وقت خدا تعالی حضرت ابراہیم کی دعا قبول کرنے کے لیے جبرائیل کو بھیجتا ہے تو اس وقت ایک انسان کو جلانے کے لیے 2-4 مدنی
درخت کو اگر کاٹ دیا جائے، بلکہ ایک درخت کو کاٹ دیا جائے، اس کی لکڑی سے انسان کا بدن جل جائے گا، اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ لیکن نمرود نے اعلان کیا تھا کہ پوری اس وقت جو کائنات تھی، کائنات کے ہر فرد کو لکڑیاں لانے کی ہدایت تھی تاکہ ابراہیم کا مقابلہ کر سکے۔ سب کے سب جوغ در جوغ آتے ہیں، لکڑیاں جمع کرتے ہیں، ایک لکڑیوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے، پہاڑ ہو جاتا ہے۔ جب لکڑیاں جلتی ہیں تو اتنی زیادہ اس کی آگ ہوتی ہے جو آسمان تک فوارہ کر رہی ہے، کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ تو حضرت ابراہیم کو پھینکنے کے لیے سولجرز کے پاس اتنی قوت و قدرت نہیں تھی کہ آگ کے قریب چلے جائیں، تو منجلی جو اس وقت جو توپ جو کہا تھا، منجلی اس وقت بنایا گیا تھا تاکہ ادھر سے پھینکا جائے حضرت ابراہیم کو، تاکہ وہ قریب نہ جائے۔ جب حضرت ابراہیم کو پھینک رہے تھے، دیکھا ایک پرندہ دریا میں یا ندی میں ڈوبتا ہے، اپنی منقار میں ایک قطرہ پانی کا لے کر آتا ہے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں ابراہیم کی مدد کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں میں۔ تو جیسے ابراہیم کی مدد کے لیے انہوں نے کہا، تو پھر ادھر سے جبرائیل کی ایک بہت ہی آہ کے ساتھ ایک آواز نکلی۔ جبرائیل نے فرمایا الہنا ربنا، اے خدا میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ چڑیا اپنے منقار میں ایک قطرے کو پانی لے کر کیسے اس کو بجھائے گی؟ خدا کی طرف سے آواز آئے یا نارو کونی بردا وسلاما لابراہیم، اے آگ میرے اس ابراہیم کو تم گلستان بن جاؤ۔ کیوں؟ اس کائنات میں ایک 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 موجود تھا جو کہ چڑیا تھی، وہ ظلم کو دیکھ نہیں سکی اور ظلم کو بجھانے کے لیے اپنی قدرت میں ایک قطرہ پانی کا تھا، لیکن اس ایک قطرے پانی میں اتنی قوت و طاقت خدا نے تعالی ڈالی کہ پورے کا پورا یہ جو آگ تھی وہ گلستان بن گئی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آج یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن حالات کے اچھے نظر آنے یا برے نظر آنے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر انسان اپنا توکل اللہ پر، اپنی ذمہ داری جتنی ہو سکتی ہے وہ، اور امید کے ساتھ کام کرے تو یقیناً اس کی بھلائی ہوگی اور اس کام میں یقیناً انسان کو کامیابی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے میں چاہ رہا تھا کہ آج کے حوالے سے میں یہ جو پریزنٹیشن تیار کیا ہوں اس کا نچوڑ یہی ہے کہ آج کل جو چیلنجز جو چل رہے ہیں وہ گلوبل ہیں۔ ان گلوبل چیلنجز کے لیے اگر مقابلہ کر رہے ہیں تو مقابلہ گلوبل سولوشن کی طرف نگاہ کرنی پڑے گی۔ میں ایک کلیات بتایا تھا، میں اب انشاءاللہ کیو این اے، اگر کسی کے پاس سوال ہے یا کوئی ایڈوائز دینا چاہتا ہے یا اگر کسی کے پاس کچھ اپنا ایک مشاورہ دینا چاہتا ہے اس حوالے سے فرمائے، اور میں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ میں جو علم جو ایک بہت ہی منظم طریقے سے اس ایجوکیشن اور سطح علمی کو کیفیت کے اعتبار سے اونچا کرنا چاہ رہے ہیں، ان لوگوں کی میں تہ دل سے شکریہ، ان لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا تعالی ان کو ہر نعمت سے نوازے اور ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہم سب کو توفیق دے کہ اس راہ میں کامیاب رہیں انشاءاللہ۔ اگر کسی کے پاس سوال ہو یا ایڈوائز ہو یا کچھ اس کے سلسلے میں کہنا چاہتے ہیں تو فرمائیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی مفید اور موٹیویشنل گفتگو بتائی آپ نے۔ میں انشاءاللہ ہمارے مہمان موجود ہیں، تمام ہی ایجوکیشنسٹ ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام بھی کر رہے ہیں، تو سب کے لیے فورم اوپن ہے، آپ لوگ اپنی آراء سے بھی نوازیے اور سوالات بھی ہوں تو بسم اللہ۔
شہر میں ان دنوں شدید گرمی کے پیش نظر مویشیوں کو رکھنا اور پالنا مشکل ہے، جس کے باعث مویشیوں کے بیمار ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ جی اگر کسی کے پاس سوال ہے یا کچھ ہے تو فرمائیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آجان بشارت حسین عرض کر رہا ہوں سکردو گلگت بلتستان سے۔ ماشاء اللہ، خیریت سے بشارت صاحب؟ آجان بہت اہم ٹاپک پہ آپ نے آج کا لیکچر رکھا ہے اور خوشی ہو رہی ہے، اور لیکن ادھر نیٹ کی اتنی سہولیات نہیں ہے جس کی وجہ سے مکمل لیکچر آپ کا سن سکیں، لیکن ایک دو سوال یہ بنتے ہیں کہ ہم ایک اسکول چلا رہے ہیں یہاں پہ، ایک ادارہ، تو اس ادارے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اسلامی ماحول ہو، اسلامک کے اس کے تحت ہو، اور تاکہ بچے یہاں سے اسلامک کے کچھ سیکھ کے جائے، کچھ حاصل کر کے جائے، تو اس کے لیے اسکول کے ماحول کو اسلامک کے بنانے کے لیے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، خدا آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ جو القصہ کا جو مین مقصد بھی یہی ہے کہ کس طرح سے ہم ہولسٹک اپروچ یا جو ہر زاویے، بچے کے ہر زاویے کو ہم کس طرح سے ابھار سکیں، ان کی خصوصیات کو۔ عام طور پہ جو اچھے اسکول کہلے جاتے ہیں، وہ اچھے اسکول میں صرف اور صرف جناب وہ اکیڈمک یا جو کوالٹی آف ماڈرن ایجوکیشن کی طرف توجہ زیادہ دی جا رہی ہے۔ دینیات جو کہتے ہیں ہم اس سے محدود کر دیے ہیں، یا قرآن مجید کو پڑھنا، یا قرآن مجید کو حفظ کرنا، یا فقہ کی تعلیم، اس کو ہم دینیات سمجھتے ہیں۔ بلکہ اسلامک تعلیم یہ ہے کہ جو بھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہر تعلیم کے اس کے جو اصل اساس اور جڑ کی طرف جائیں، وہ اگر اسلام سے وہ ہم آہنگ نہ رکھے، وہ بیکار ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں اسلامک اسکول جو کہتے ہیں، اگر اسلامی اسکول کی اگر تشریح لے لیں تو اسلامک اسکول میں صرف اور صرف فقہ یا قرآن مجید کی تعلیم نہیں، بلکہ جو زبان ہے، لینگویج آرٹس ہے، سائنس ہے، میتھ ہے، سوشل اسٹڈیز ہے، یا جتنے بھی الیکٹیو کلاسز ہیں، سب کے سب اگر وہ ہم آہنگ رکھتے ہوں اسلامی تعلیم کے اعتبار سے، روٹڈ ہوں اخلاقی اعتبار سے، جب وہ نکلیں دنیا کو فائدہ پہنچائیں، چاہے ہمارے بچے کل ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا جس فیلڈ میں جائیں، پالیٹکس میں جائیں یا ملٹری میں جائیں، جہاں کہیں بھی جائیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری امانت کے ساتھ خدمت کے حوالے سے انجام دے سکے، وہ ہماری کامیابی ہے۔ لیکن اگر وہ دنیاوی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے یا اکیڈمک اعتبار سے کامیاب بھی ہو جائیں، لیکن وہ انسانیت کی ان کے اندر بو نہ پائے جائے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ مجموعی طور پہ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارا ادارہ یا ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ جو ہماری جو اسکولس ہیں، اس میں دیکھنا پڑے گا نصاب درسی کیا دیا جا رہا ہے، وہاں پہ کون اس کے ٹیچرز ہیں، پورا فیکلٹی ممبرز کون ہیں، اس کے ہیڈ آف اسکول پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کون ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کس کی زیر نگرانی چل رہا ہے، اخلاقیات اس مطلب کیا، کس طرح سے توجہ دی جا رہی ہے، اس کا ماحول کیسے بنایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں۔ اگر پورا ایک ہولسٹک اینڈ ٹو اینڈ ہر اعتبار سے توجہ نہ دی جائے، تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا، وہ نتیجہ وہ نہیں ہوگا جو ہمیں ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ
میں بشارت صاحب یہی عرض کروں گا کہ آج کل جو دینی ادارے بھی اسکول کے نام سے قدم اٹھاتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، لیکن اگر یہ تمام چیزوں پہ توجہ نہ دیں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ قبلہ ایک سوال ہمارے پاس چیٹ میں آیا ہے، نبیلہ خاتون ہیں، یہ غالباً ہماری بہت ہی محترم استاد ہیں، دی لرننگ اکیڈمی کے نام سے گلگت میں ان کے اسکول چل رہے ہیں۔ ڈو وی ہیو اینی فریم ورک ایز ہولسٹک فریم ورک؟ جی انشاءاللہ میں ایسے کروں گا کہ اگر مجھے اور کبھی موقع ملے تو ہولسٹک فریم ورک کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح سے ایک اسلامک ماحول کو اسکول میں لایا جا سکے، ایک پورا وہ پریزنٹیشن ہے وہ پریزنٹ کروں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ پھر آج ہم ان سب مہمانوں کی طرف سے میں ہی آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ ہر آلٹرنیٹو سیٹرڈے کو ہوتا ہے، آپ جب بھی وقت ہمیں دے سکیں، ایک مہینے بعد، اگلے مہینے، اگلے سیشن میں، جب بھی، تو یہ میرا خیال ہے ہم سب کی خواہش ہوگی کہ اس موضوع کو ضرور ہم آپ سے سنیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور کسی کے پاس کوئی اگر سوال ہے تو بتائیے، خاص اور 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نصرت حسین بات کر رہا ہوں، ایلمس کی طرف سے کوآرڈینیٹر ہوں، اور مولانا عبدی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اور یہ جو موضوع تھا، یہ بلکہ کہنا چاہیے کہ موضوع ہے اٹ سیلف، نو ڈاؤٹ کہ یہ آج کل کا ایک بہت ہی ویل ایڈریسڈ اور ایک ویل چیلنج ایک آف کورس ایک ٹاپک ہے جس کو دنیا کے کم و بیش تمام ممالک میں تمام اساتذہ اور تمام بچے فیس کر رہے ہیں، کیونکہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ایک بمبارڈمنٹ ہے، اس کے نتیجے میں جو معیار تعلیم ہے وہ بھی آف کورس اس سے متاثر ہوا ہے، اور تمام لوگ اس سے کسی نہ کسی حد تک اس سے متاثر ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک اہم ایک موضوع ہے، اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے اس میں لب کشائی کی اور آپ نے جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی۔ آف کورس یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر آپ ان فیوچر بھی ہمیں اگر اس میں ٹائم دیں اور ہمارے اساتذہ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ایون ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں گائیڈ لائنز دیں تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ جیسے کہ آلریڈی ہم آپ کی رہنمائی میں انڈر القصہ we are striving for a sort of holistic transformation in different schools all over the Pakistan، اور انشاءاللہ العزیز اس میں امید ہے کہ آپ کی کوششوں سے، آپ کی دعاؤں سے، اور تمام ہماری جو ٹیم ہے اس سے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس میں کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ مزید میں اپنے سی او سید امتیاز علی رضوی صاحب کی طرف سے اور تمام ٹیم کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل بھی آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت نوازتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، خدا آپ کو جزا خیر دے، اور میرے لیے باعث فخر ہوگا اگر میں کسی اعتبار سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں رہوں اور اس سفر کو میں آپ لوگوں کے ساتھ طے کروں، میرے لیے باعث فخر ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ عاوض صاحب، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اتنے اپنے قیمتی وقت میں اور بڑے مفید لیکچر دیا آپ نے۔ تو انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ، اور انشاءاللہ باقی بھی لوگ اس چینل استفادہ کریں گے۔ اس کی ریکارڈنگ میں میرا خیال ہوئی ہے، اس کو ہم ویب سائٹ اور دوسرے پہ اپلوڈ کر دیں گے تاکہ جو لوگ وہ دیکھنا چاہیں بعد میں وہ بھی دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ۔ خدا آپ لوگوں کو جزا خیر دے، بہت بہت شکریہ جناب، باعث فخر ہے آپ جیسے باعمل اور متقی اور جو قوم کا درد رکھنے والے ہیں، اس کام کو آگے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ خدا آپ لوگوں کو کامیابی عطا کرے انشاءاللہ۔
اور اس راہ میں جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور انشاءاللہ اگر موقع ملے تو آپ لوگوں میں وہاں پہ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. اگر نہیں تو انشاءاللہ جو کچھ یہاں سے ہو سکتا ہے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.